بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی محمد مصطفیٰ وعباد اللہ صالحین اصطفیٰ۔ گزشتہ نشست میں ہم ہجرت کی بات کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور حضرت ابو بکر کی معیت میں بخیر و عافیت غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب قریش ٹولیوں میں بٹ گئے اور انہوں نے حضور کی تلاش میں چاروں طرف آدمی روانہ کر دیے اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لہذا بہت سے لوگ اس لالچ میں سرگردہ پھرنے لگے۔ ایک ٹولی غار ثور تک بھی جا پہنچی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے دہانے پر جھاڑیاں اگائیں اور ان میں سے ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اندر والے تو جھاڑیوں کوٹ سے باہر کی طرف دیکھ سکتے تھے، لیکن باہر والے غار میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لہذا جب حضرت ابو بکر نے باہر کی طرف کفار کی ٹولی کو کھڑے دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم پکڑے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اس غار کو اندر سے چل کر دیکھ لینا چاہیے، مگر ان میں جو سردار تھے کہنے لگے کیوں بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں کہ مکڑی کا جالا، جھاڑیا یہ گھونسلہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا، ورنہ یہ سب چیزیں برقرار رہ سکتی تھی۔ لہذا وہ تھوڑی رد و قد کے بعد واپس ہو گئے۔ جس اللہ نے گھر سے نکلتے وقت بینائی چھین لی، اسی اللہ نے اب ان کی سوچ کو پراگندہ کر دیا، ورنہ ان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چند قدم کا فاصلہ حائل تھا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ مکہ میں حرم شریف میں رہنے والے کبوتر اسی کبوتری کی اولاد ہیں، واللہ اعلم۔ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد کی کچھ روایات راویوں نے بیان کی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ غار کے اندر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد اندر کے تمام سوراخ بند کر دیے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانو ابو بکر پر سر رکھ کر سونا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی تک کھلا ہوا ہے، لہذا احتیاطاً اپنا پیر کا انگوٹھا اس کے منہ پر رکھ دیا، مبادا کے سانپ وغیرہ نکل آئے اور حضور کو وزن پہنچائے۔ دریں اثنا اس کے اندر بیٹھے ہوئے سانپ نے ان کے انگوٹھے میں کاٹ لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل پڑنے کے خیال سے انہوں نے اسے ہٹایا نہیں، حتیٰ کہ تکلیف کی وجہ سے ان کی کراہٹ نکل گئی اور حضور بیدار ہو گئے۔ پوچھا اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، درد شدید ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے سے زہر چوس لیا، لیکن دوسرے راوی نے بیان کیا ہے کہ وہ سانپ نہیں بچھو تھا۔ درد کی شدت سے ظاہر ہے کہ اس کی بات میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ سانپ کا ڈسا چپ چاپ چلا جاتا ہے اور بچھو کے کاٹنے میں شدید درد ہوتا ہے۔ جو لوگ عرب کلچر سے واقف ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ عرب کے کھوجی کھوج لگانے کے فن میں اتنے ماہر تھے کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر آدمی کا کھوج لگا لیتے تھے اور یہ تک بتا دیتے تھے کہ یہ کس کا پیر ہے اور جو جا رہا ہے اس میں کیا طبی نقص ہے۔ مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک کھوجی نے پیر دیکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ جس اونٹنی کا پیر ہے وہ ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ جب لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تو واقعی سچا تھا۔ تو اس مہارت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ان سے کیسے پوشیدہ رہے؟ تو اس کا جواب بھی تواریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا غور کرے۔ ہاں، یہاں بھی حضور کا تدبر کار فرما تھا کہ جہاں انہوں نے یہ انتظام کیا کہ روز مرہ کی خبریں عبداللہ بن ابو بکر دن بھر قریش کے ساتھ رہ کر پہنچاتے تھے اور کھانا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا پہنچاتی تھیں، اور آس پاس حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیدہ بکریاں گھماتے رہتے تھے جس سے قدموں کے نشان
مٹ جاتے تھے۔ اور دودھ اور گوشت کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ 3 روز کی تلاش بشیار کے بعد قریش ناامید ہو گئے اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ حضور اب کافی دور نکل گئے ہیں، مکہ یا اطراف میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پھر جس شخص کو قسم دے کر اجرت پر بطور گائیڈ مقرر کیا تھا، وہ سواری کے اونٹ لے کر آ گیا۔ ادھر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اپنا توشے دان لے کر آ گئیں۔ یہاں مشکل یہ پیش آئی کہ توشے دان لٹکانے کے لیے اونٹ کی خرجی میں کے ساتھ کوئی رسی نہیں تھی، لہذا حضرت اسما نے اپنا دوپٹہ بیچ میں سے پھاڑ کر 2 ڈوریاں بنائیں اور ایک توشے دان اور دونوں توشے دان اس سے باندھ دیے۔ اس لیے ان کا نام ذات انتقائن پڑا۔ یہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دونوں حصوں سے توشدان نہیں باندھے، بلکہ ایک کو انہوں نے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اونٹ پر سوار ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے وہ گائیڈ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضور اس وقت ایک آیت بطور دعا پڑھ رہے تھے کہ اے خدا مجھے عزت کے ساتھ لے جا اور عزت کے ساتھ واپس لا، اور بار بار پلٹ کر حرم کی طرف دیکھتے جاتے حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور جو آج بھی حاجی بطور سنت اپنائے ہوئے ہیں کہ جب تک حرم کے مینار آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، ان میں کوئی ایسی کشش ہے کہ ہر بار آنکھیں اسی طرف جاتی ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تو حاجی مغموم سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ انہیں مستند حوالوں سے یہ روایت پہنچی ہے کہ سراقہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ اس نے کچھ سوار ابھی جاتے ہوئے دیکھے ہیں اور وہ بستی کے پاس سے گزر کر گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ انہوں نے اسے آنکھ کا اشارہ کر کے خاموش کر دیا۔ کہا میں جانتا ہوں کہ فلاں قبیلے کے لوگ تھے اور اپنے جانوروں کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے کہا شاید ایسا ہی ہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا، ہتھیار لگائے اور پھر تیروں سے فال نکالی تو وہ تیر نکلا جو معنی سفر تھا۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا، مگر نتیجہ نفی میں رہا، مگر سونٹوں اور شہرت کی لالچ غالب آ گئی اور وہ حضور کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ آگے اسی کی زبانی روایت بڑھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ سامنے ٹھوکر کھائی اور میں اس سے گر پڑا، پھر تیر نکالے اور فال دیکھی، پھر جواب نفی میں تھا، لیکن میں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے قدم زمین میں دھس گئے اور میں اس سے گر پڑا۔ جتنی دیر میں نے لگام کھینچی وہ دھستا چلا گیا۔ جب میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو اس نے پاؤں زمین سے نکالے، جس کے ساتھ ہی دھوئیں کا ایک بگولہ نکلا، لہذا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ لہذا میں نے بآواز بلند کہا کہ میں سراقہ بن جاشم ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے بات کرنے کی مہلت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پوچھو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں ایک تحریر امن چاہتا ہوں جو بطور نشانی میرے پاس رہے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہڈی پر لکھوا کر میری طرف پھینک دی اور پھر میں اسے لے کر واپس ہو گیا۔ اور اس واقعے کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ اس نے وہ تحریر پیش کی اور امان پائی۔